بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رفقائے محترم ہم سورۃ البقرہ کی آیت 190 یہاں تک پہنچے تھے اور اب آیت 191 سے آگے چلتے ہیں۔ اقتلوهم حيث ثقفتموهم اخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم وذلك جزاء الكافرين وإن انتهوا فإن الله غفور رحيم قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله وقتلو آیت 191 وقتلو میں ایک ترجمے میں گڑبڑ ہے۔ وقتلو کا معنی قتل کر دو، یہ نہیں ہے، یہ وقتلو جو ہے یہ قاتلو کے معنی ہے، اور قتال کرو، اور قتال کرو تم ان کے ساتھ حیث و ثقف تم ہو، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، یعنی جب انہوں نے تمہارے اوپر جنگ ٹھونس دی ہے تو اب اس جنگ کے نتائج کی ذمہ داری ان پر ہے، تم اپنے دفاع میں جہاں کہیں ان کو پاؤ ان سے قتال کرو، قتال کرو تم ان کے ساتھ جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو تم انہیں وہاں سے جہاں سے کہ انہوں نے تمہیں نکالا، مراد ہے مسجد حرام، مکہ، خانہ کعبہ، یعنی خانہ کعبہ کے اصل متولی تم ہو، ان کا ناجائز قبضہ ہے، تو جہاں کہیں تمہیں موقع ملے ان کو مسجد حرام کا جو قبضہ ہے، تولا ہے، اس سے ان کو نکالا۔ والفتنة اشد من القتل، فتنہ کا معنی جو ہے وہ ہے مذہبی آزادی کا خاتمہ۔ فتنہ کا یہاں معنی ہے یعنی اسلام یا قرآن یا کا مطالبہ یہ ہے کہ دین کے منوانے میں ڈنڈے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، دین کا جو ہے پرو یا دین کی اشاعت یا دین کا قبول یا رد کرنا، اس کا انسان کو ہر وقت اختیار ہونا چاہیے، یعنی دین کو جبرن کسی پر مسلط کرنا یہ بھی حرام ہے، اور کسی کو اس کے آزادانہ اختیار ارادے کی اساس پر کفر یا ایمان اختیار کرنے کا حق نہ رہے، یہ بھی کفر ہے۔ یعنی الفتنہ کا معنی ہے مذہبی آزادی، کہ افراد اور قوم کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی منشا اور مرضی کے مطابق جس نظام حیات کو چاہیں قبول کریں اور پھر اس کے نتائج ثمرات بھگتیں۔ تو والفتنہ کا معنی ہے مذہبی آزادی کا، ریلیجیس فریڈم کا ختم ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جو فتنہ ہے یعنی انسان کو یہ اختیار نہ دیا جائے تو اپنی منشا اور مرضی سے جو دین چاہے اختیار کر لے، یہ فتنہ ہے۔ تو فرمایا کہ فتنہ اشد من القتل، یعنی کسی کو اس کے آزادانہ اختیار ارادے کے سے محروم کر دینا، یہ اسے قتل کر دینے سے زیادہ سنگین جو ہے، کیونکہ قتل میں تو انسان ایک ہی دفعہ قتل ہو جاتا ہے، اور یہ جو پرسیکیوشن ہے اس سے اختیار ارادہ سلب کرنا ہے، یہ ہر لحظہ وہ اپنے لیے موت لاتا ہے۔ تو فرمایا کہ فتنہ یعنی مذہبی آزادی، ضمیر کی آزادی، شخصی رائے کا فقدان، یہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت قتل کیے جانے کے۔ فرمایا ولا تقاتلوہم، اور نہ قتال کیا کرو تم ان مشرکوں کے ساتھ عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، بیت اللہ کے۔ اور مسجد حرام ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ صرف وہ کوٹھا یا جس کا ہم طواف کرتے ہوئے نہیں، مسجد حرام، مسجد حرام کا مفہوم قرآن میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو نہ قتال کرو تم ان سے مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، تاکہ وہ خود تمہارے اوپر قتال مسلط کر دیں، یعنی تمہیں آغاز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ تم وہاں جاؤ اور وہ تمہیں
نکالنا چاہیں، مارے، تشدد کریں، تو اس کا جواب تم تشدد کا جواب دو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اور اگر وہ اس باؤنڈری میں، اس علاقے میں تم سے قتال کریں، فَقْتُلُوهُمْ، اب یہاں فَقْتُلُو کا معنی بھی نہیں ہے کہ تم انہیں قتل کرو، کیونکہ وہ قتل ہونے کے لیے تھوڑا بیٹھے، تو تم ان کے ساتھ قتال کرو۔ یہ فَقْتُلُو یہاں پر جو ہے نا، اس کو قتل کرنے کے معنی میں لے کر 3-4 قرآن کے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ ظاہر کر دیا کہ اسلام کو تشدد کا اور مار دھاڑ کا اور یہ روک کا قائل ہے۔ اسلام دین کے قبول یا رد کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کو حرام کر، طاقت کے ذریعے کسی سے اس کا حق چھین لینا کہ وہ دین کون سا چاہے کون سا نہ چاہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے ہر انسان، تو یہ حق اسے لازم ملنا چاہیے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ مشرکین تمہارے ساتھ قتال کریں مسجد حرام کے دائیں بائیں اس کے اندر، تو فرمایا فَقْتُلُوهُمْ، تو تم ان کے ساتھ قتال کرو، یہ معنی انہیں قتل کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، ایسے ناشکر انسان کہ جو اپنے بھائی بہن انسان ابن آدم ان کو حقوق نہیں دیتے، یہ انتہائی طور پر ایسے کافروں کے لیے یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، لیکن اگر وہ پرسیکیوشن سے، تشدد سے، مار دھاڑ سے باز آ جائے، فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ اس ظلم اور استحصال سے باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بلا شبہ تم ان کو تنگ نہ کرو، ان سے مت الجھو، کیونکہ اللہ ہی کی مخلوق ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی جبران اور قانون مسلمان بنا دیتا۔ تو فرمایا کہ اللہ بخشنے والا اور رحم، اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ مشرک کو طاقت کے ذریعے ختم کرنا مطلوب نہیں ہے، مشرک کو، کافر کو طاقت کے ذریعے انہیلیٹ کرنا، صفحہ ہستی سے اس کا وجود ہی ختم کرنا، یہ مقصود نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ کبھی نہ آتا کہ اگر وہ ظلم سے باز آ جائے تو پھر ان کو چھوڑ دو، تو یعنی ان کو یہ کہنا کہ اگر یہ ظلم سے باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، پھر ان سے وہ جو جنگ شروع کی تو اسے خود ہی باز آ گئے تو تم شرائط کے تحت ان کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ وقاتلوہم، اور قتال کرتے رہو تم ان کے خلاف، حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک قتال کرتے رہو تاکہ کہ فتنہ ختم ہو جائے، اور فتنے کا معنی ہے شخصی آزادی کا خاتمہ، فتنے کا معنی ہے شخصی انسان کا جو اپنا تشخص ہے، اختیار ارادہ ہے، اپنے آزادانہ اختیار ارادہ سے کسی کو قبول کرنا، کسی دین کو یا کسی کو رد کرنا، یہ ہر ابن آدم کا بنیادی حق ہے، اس حق کا سلب ہو جانا یہ فطرہ ہے۔ تو یہ جنگ اس لیے کی جا رہی ہے کہ کوئی فرد جو ہے وہ اپنے ذاتی یہ جو اختیار ہے اس سے محروم نہ ہونے پائے، ہر فرد کو حق حاصل ہے، وہ چاہے مومن ہو چاہے کافر۔ تو فرمایا اس وقت تک یہ قتال کرتے رہو تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے حوالے سے، یعنی اس میں کوئی ملاوٹ، آمیزش یا دوسری سائڈ سے جبر نہ ہو، جو اللہ کا دین اختیار کرنا چاہتا ہے آزادی سے اختیار کر لے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، اس کا اسے مکمل اختیار ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ تشدد سے، فتنے سے، پرسیکیوشن سے باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر نہ چڑھائی کرو، مات ان پر چڑھائی کرو، مات ان کے مقابلے میں آؤ، ہاں اگر کوئی ظالم ہو تو ان کی کلائی میں روڑو، لیکن آمد الکفار والمشرکین سے تعرض نہ کرو۔ فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فرمایا کہ اگر حرمت والے مہینے میں کافر جنگ کر دے تو پھر اس کا جواب جنگ ہی سے دیا جائے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں جنگ کرنا حرام ہے لہٰذا ہم جنگ نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ اگر حرمت والے مہینے میں کفر کی طرف سے، کافروں کی طرف سے جنگ آ جائے تو اس کا جواب دیا جائے، شہر الحرام کا جواب شہر الحرام کے ساتھ، والحرمات قصاص، اور اسی طرح کسی بھی کی کوئی حرمت، دین کی حرمت، مال کی حرمت، عقل اور بصیرت کی حرمت، جو حرمتیں ہیں، جو چیزیں قرآن نے محترم ٹھہرائی ہے، ان کا احترام جہاں بھی وائلیٹ ہو تو اس کا قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے، یعنی حرمات الہیہ کو جو بھی پامال کرے گا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کا اس سے بدلہ لیا جائے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اور جو کوئی چڑھائی کرے تمہارے اوپر، جو کوئی چڑھائی کرے تمہارے اوپر،
آگے ہے فاتدول ہے، تم بھی اس پر چڑھائی کرو، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ بس جو کوئی چڑھائی کرے تمہارے اوپر تم اس چڑھائی کا جواب، اس کو مشاغلہ کہتے ہیں، یعنی اس کا معنی ہے کہ جو چڑھائی کرے تمہارے اوپر تم اس کی چڑھائی کا جواب دو، کاؤنٹر اٹیک کرو، اس کو روکو کہ وہ آئندہ چڑھائی نہ کر سکے۔ بس جو کوئی چڑھائی کرے تمہارے اوپر تم اس کی چڑھائی کا جواب دو، اسی انداز میں، اسی گویا کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے کہ جس طرح اس نے تمہارے اوپر چڑھائی کی ہے۔ بس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو اور جانے رہو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اب یہ قتال کے بعد اب دوسرا پہلو آتا ہے انفاق۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 16، 9، 36 اور 47، 38 یہ دو مقامات رفقائے محترم بتاتے ہیں کہ جو دو بنیادی جرائم ہیں جن کی وجہ سے قوموں سے اقتدار چھینتا ہے۔ ابھی اس کو دیکھ لیں، 9، 36 اور 47، 38۔ انفقوا، انفاق کرو اللہ کے راستے میں، یعنی کتاب اللہ کے دین کے حوالے سے۔ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور مت، یہ ترک کر کے، انفاق ترک کر کے مت ڈالو تم اپنے آپ کو ہلاکت۔ جس قوم یا امت یا ملت کے اندر اپنے نسب العین کو غالب کرنے کے لیے جان اور مال اس کے قربان کرنے کا جذبہ نہ رہے گا، وہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ انفاق کرتے رہو تم اللہ کے راستے، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اس عمل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو۔ واحسنوا، نہ صرف انفاق کرو بلکہ محسن بن کر، حسن کارانہ انداز میں، اور بلا شبہ اللہ محسنین کو پسند فرماتے۔ یہ اس ضمن میں رفقا تو پہلے ہم دو حوالے دیکھتے ہیں کہ انفاق اور قتال، ان دونوں کا دین میں جو مقام ہے اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم جس طرح پامال ہو رہے ہیں، اس کا بیان قرآن حکیم میں پہلے تو سورہ یہ توبہ، یہ آیت نمبر 38، اے ایمان والو، یہ پہلا تھا جو قتال فی سبیل اللہ۔ قتال فی سبیل اللہ یہ عسکری قوت، عسکری قوت سے جو ہے نا مطلب غفلت، تغافل، یہ زوال کا باعث بنتا ہے۔ یہ بات تو شروع ہو رہی ہے 38 سے، اور یہ چلتے چلتے آیت 39 میں ہم دیکھ رہے ہیں، الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، کہ اے ایمان والو اگر تم نے اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دیا، الا تنفروا، اگر تم اللہ کے راستے میں جماعت در جماعت نہیں نکلو گے، یعنی عسکری قوت، جان کی بازی لگانا، اگر یہ تمہارے اندر نہیں ہوگا تو یعذبکم عذابا علیما، تو یہ تمہارے لیے دردناک عذاب کا باعث بنے گا۔ اور دردناک عذاب کیا ہوتا ہے؟ دردناک عذاب ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ پر اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، یعنی قومی آزادی کا سلب ہو جانا، یہ عذاب۔ کوئی قوم اپنے اختیار ارادے کی مالک نہ رہے، محکوم ہو جائے، بندر اور خنزیر کا یہ معنی۔ یہ جس طرح بندر کی لگام جو ہوتی ہے، نکیل، رسی، وہ مداری کے یا کلندر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جدھر وہ چاہے بوڑے، تو یہ محکومی محتاج۔ تو اگر تم تقریر عام نہ کرو گے تو عذاب علیم سے تو چارو گے، اور عذاب علیم کیا ہے؟ یستبدل قوما غیرکم، آ جائے گی تمہاری جگہ پر ایک دوسری، ولا تضروہ شیئا، اور اس قوم کو آگے بڑھنے سے تم کوئی گزا نہیں پہنچا سکتے، وہ ہو کر رہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کر۔ گویا جہاں بھی کسی قوم کو رفقائے محترم میں اقتدار مل رہا ہے کہیں بھی، وہاں لازماً اس قوم کے اندر اپنے نسب العین کے لیے مرنے کا جذبہ ہے۔ ڈاکو ہو، چور ہو، یا بین الاقوامی سطح پر ڈاکو یا چور ہو جائے، جس وقت تک کسی قوم میں اپنے نسب العین کو غلطی کیوں نہ ہو، اس کو خون سے اس کی آبیاری کرنے کا جذبہ رہتا ہے، وہ اپنے نسب العین کو منواتی ہے۔ اور جب خون کی بازی یا جان کی بازی لگانے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، آرام پسند، عفت کوشی، عافیت کوشی، یہ آ جاتے ہیں تو تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اس کو ہم عنوان دیتے ہیں عسکری قوت۔ عسکری قوت سے غفلت، تو
تباہی کا باعث بنتی۔ اب اس کے ساتھ 47 سورہ محمد آیت نمبر 38، 47-38، یہ ہا انتم ہاؤلا، ہاں ایسا نہ ہو کہ وہ تم ہی ہو کہ تدعون، کہ تمہیں بلاوا بھیجا جائے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں انفاق کرو۔ یہ تعریض ہے کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو جان مال لے کر خود آگے بڑھتا ہے دین کو، قرآن کو، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور تم وہ ہو کہ تمہیں دعوتیں دی جاتی ہیں، تمہیں پروانوں پر پروانے آتے ہیں، میسنجر آتے ہیں، پیغامبر آتے ہیں کہ بھئی اللہ کے راستے میں انفاق کرو، فمنکم من یبخل، تو تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو ابھی بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے کیا بن جاتے ہیں؟ بخیل۔ اور بخیل رفتہ محترم اس زمین کو کہتے ہیں بخیلہ، شور جس میں بیج ڈالے کسان لیکن اگے کچھ نہ، زمین شور سنبل بر نہ آئے۔ بخل کیا ہے؟ دبا لینا اپنی صلاحیتوں کا، امکانات کا، وسائل کا، اور ملک، ملت، دین اس سے کوئی فیض نہ پہنچے ان کو۔ تو تم میں وہ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، اور دیکھو جو کوئی بخل سے کام لے گا تو اس کا یہ بخل سے کام لینا اس کی اپنی ذات کے لیے نقصان دے گا، اس کی اپنی ذات کی نشوونما نہیں ہوگی، اس کے اندر وہ اقدار وحی نے جو کچھ اسے بنانا تھا وہ نہ بن سکے گا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اے ایمان والو یہ جو تمہیں بار بار انفاق کے لیے کہا جا رہا ہے تو اس لیے کہ وہ اللہ جو غنی ہے وہ تمہیں اور نوازنا چاہتا ہے کہ تم اس کے لیے کرو، وہ تمہیں اور نواز دے اور دے، اور تم تو ہر وقت اس کے محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور دیکھو اگر تم نے اس انفاق میں کیا کیا، یعنی کندھی کترا، پیچھے ہٹ گئے، اس دعوت نامے پر لبیک نہ کہا، تو وہی الفاظ ہے یستبدل قوما غیر، تو اللہ تمہاری جگہ پر ایک دوسری قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ اس وقت تک اسی پوزیشن پر رہیں گے جب تک کہ وہ تم جیسے نہیں ہو جائیں۔ یعنی اگر ان میں بھی انفاق اور اللہ کے راستے میں عسکری قوت کو تیار رکھنا، ان میں وہ دو جذبے ٹھنڈے پڑ جائیں گے تو تیسری قوم کا یہ مسئلہ بن جائے گا۔ تو یہ جو رفقائمت ہمارے سامنے آج آیات رہی ہیں، ان میں دو مسئلے ساتھ ساتھ، پہلا مسئلہ قاتلوا فی سبیل اللہ 190، اور دوسرا مسئلہ انفقوا فی سبیل اللہ 195، یعنی یہی دو موضوع ہیں رفقائے محترم جو سورہ البقرہ کے آخر تک جائیں گے، یعنی اللہ کے راستے میں قتال اور اللہ کے راستے میں مالی اور مانوی وسائل کو کھلا رکھنا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ تو بنیادی چیز ہے۔ اور یہ جو انفاق اور قتال ہے اس وقت خاص طور پہ یہ بیت اللہ کی ریکوری کے لیے تھا، جس مرکز کے عام والی و وارث بنائے گئے تھے، کیونکہ اس وقت وہ مشرکین کے قبضے میں تھا، اس لیے اس کو رہائی دلانے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے لازم تھا کہ پہلے ہم اسے آزاد کرائیں اپنے مرکز کو، پھر اگلے مسائل جو ہے نا یہ کام ہم کر سکیں گے۔ تو اس میں رفقا محترم ایک یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے، یہ جو ہے کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ جہاں کہیں ان کو پاؤ قتل کر، یعنی یہ ترجمہ کہ جہاں کہیں مشرک ملے اسے قتل کر، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اصل یہ ہے قتال کرو تم ان سے جہاں کہیں وہ تمہارے بارے میں قتال کا عمل ہے، یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ پیسفل کوئی ایگزسٹنس نہیں چاہتے، پرامن طریقے سے تمہارے ساتھ وہ نہیں رہتے، بلکہ انہوں نے خود تمہارے اوپر جنگ مسلط کی ہے، تو ایسی صورت میں جنگ کا بدلہ جنگ سے دیں گے، لیکن یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی، اور یہ کہ اس جنگ کا مقصد ان کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ اس جنگ کی جو پالیسی ہے اس سے رک جائے، باز آ جائے تو کوئی بات نہیں، تم بھی باز آ جاؤ، رک جاؤ، یعنی صلح کے ساتھ صلح ہے، جنگ کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ نہیں کہ مشرک و کافر کو صفحہ ہستی سے جب تک تم مٹا نہ دو تلوار نیام بھی نہ لاؤ، یہ غلط ہے۔ اس ضمن میں بہت عموماً میں ایک آیت آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس وقت بھی وہی میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 6 ہے سورہ توبہ، آیت نمبر 6، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ،
ذالک بانہم قوم لا یعلمون۔ فرمایا کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک مشرک بھی آپ سے آ کر پناہ پکڑے، ایک مشرک پناہ پکڑے آپ سے، شیلٹر طلب کرے، تو آپ اسے فاجر ہو تو اسے آپ شیلٹر، تحفظ، ہر چیز مہیا کریں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ ان حالات کے اندر آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنی زبان سے، آپ کی زبان سے وہ اللہ کے کلام کو سن سکے۔ آپ کلام عربی میں، سننے والا عرب اور سنانے والے افصح العرب، لہذا کوئی کمی نہیں رہ گئی، سننے سنانے کے سبب میں کوئی کمی نہیں، سننے والا عرب، کلام عرب اور سنانے والے افصح العرب۔ اب قرآن کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سنا دیا، پیغام پہنچا دیا، اور وہ کہتے ہیں نہیں صاحب میں نہیں مانتا اس کو، تو وہ جو ہمارے سامنے آیت کے آگے شکال جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کر دو، تو یہ تو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس پر ہم نے اتمام حجت بھی کر دی ہے، دین پہنچا بھی دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس سے دین سن بھی لیا ہے، تو آپ تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ پایا گیا تو ہم نے اس پر اتمام حجت کر دیا، وہ نہیں مانتا تو اب چلا دو تلوار۔ یہ کہنے کی بجائے قرآن کہتا ہے ثم ابلغوا مأمنہ، فرمایا کہ اسے مارو نہیں بلکہ اسے پہنچاؤ تم اس مقام پر جہاں وہ کہے کہ میں یہاں محفوظ ہوں، یعنی مشرک کو پناہ دی، اسے اللہ کا کلام سنایا، اس نے انکار کیا کہ میں نہیں مانتا، تو اسلام یا قرآن یہ حکم دیتا ہے، رحمان کا حکم ہے کہ مومنوں کے امام امیر المومنین تم اس آدمی کو اس مقام پر پہنچاؤ جہاں وہ کہے کہ میں محفوظ، اور آگے فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس صدیوں سے علم نہیں ہے، علم کی بجائے جذبات کا، قصے، کہانیاں، تو یہ ایک مریض ہے، تو مریض رفقۂ محترم شفقت کا محتاج ہوتا ہے اور مرض کے خلاف اناد ہوتا ہے، یعنی ختم ہمیں مرض کو کرنا نہ کہ مریض کو، یعنی اگر مشرکوں کو قتل کرنے کا اسلام دائی ہوتا تو یہ آیات کیسے ہوتی کہ اگر وہ کہے نہیں تو فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو بلکہ پہنچاؤ وہاں پر جہاں وہ کہے کہ میں محفوظ ہوں۔ اس کے ساتھ رخ کا مطلب سورہ البقرہ میں ہم سورہ البقرہ 257 256 257 256 لا اکراہ فی الدین، بقرہ 256 لا اکراہ فی الدین، دین میں تشدد نہیں، لا نفی جنس سے، اور اکراہ کیا ہے؟ باب افعال کا مصدر، لا اکراہ کسی طرح کا بھی اکراہ، اکراہ کا معنی ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے کے اختیار ارادہ کو آپ سلب کر لیں، اختیار ارادہ کو سلب کر کے اس سے کوئی بات منوا لیں، کسی کے سر پر آپ تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں، یا جس طرح طیارہ اغوا کرنے والے اغوا کرتے ہیں اور وہ اسلحہ تان کر کہتے ہیں مانو بھی ہماری بات، تو ایک اکراہ تو ظاہرہ ہوتا ہے رفقۂ محترم، تو وہ کیا ہے؟ مادی اسلحے، اور ایک اکراہ ہوتا ہے کہ اس کو جس ہم کلوروفارم سنگا دے، اسی طرح جذبات کے گھوڑے پر سوار کر دے، نشہ پلا دے، وہ نشہ اقتدار کا ہو، طاقت کا ہو، دولت کا ہو، غفلت کا ہو، جہالت کا ہو، جتنے بھی اکراہ کے مادی اور معنوی وسائل ہیں ان میں سے کسی ایک کی دین میں گنجائش نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے یا رد کرنے میں کسی طرح کے تشدد کا کوئی جواز عزم کلام اللہ نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہونا یہ چاہیے کہ حق کو باطل سے ابھارنا چاہیے، حق ابھر آئے اور باطل دب جائے، یعنی حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا یہ ظاہر کر دیا جائے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں، یعنی ہمارا کام حقائق کو دو چوار کی طرح کھولنا ہے، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا یہ اس کا مسئلہ ہے۔ تو آگے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس جو کوئی انکار کرے طاغوت کا، یہ ہے لا الہ، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ طاغوت کا انکار کرے،
اور ایسا نہ ہو کہ خود وہی طاغوت بن جائے. بس جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور پھر ایمان لائے اللہ پر، تو بلا شبہ پکڑ لیا اس نے اپنے ہاتھ میں ایک بہت مضبوط رسہ، سہارا ہے، لن فسام لہا، جس میں ٹوٹنا ہے ہی نہیں. اور اللہ ہے اپنے بندوں کی پکار کو سننے والا اور ان کی حاجات و ضروریات کا براہ راست علم رکھنے والا. میرا مطلب یہ تھا رفقائے محترم کہ یہ اور اس کے علاوہ سورہ یونس آیت نمبر 99 اور 100، یہ جس میں ایک ضابطہ بتایا ہے کہ دین کے قبول کرنے میں، رد کرنے میں انسان اپنے آزادانہ اختیار و ارادے کے استعمال کا مکمل مالک ہے. اس میں کوئی جبر، کوئی اکرا دین میں قابل قبول نہیں ہے. لہذا یہ سمجھنا کہ مشرکوں سے قرآن نے جنگ اس لیے کی کہ وہ مشرک تھے، یہ غلط ہے. یعنی مشرک سے مشرک ہونے کی وجہ سے جنگ نہیں ہے، بلکہ مشرک سے جنگ اس لیے ہوئی کہ اس نے اہل توحید پر جنگ کو مسلط کر دیا. یعنی مشرکوں نے اہل توحید کا زندہ رہنا مشکل کر دیا کہ وہ مکہ سے نکل آئے، جائیدادیں، گھر بار، جدی خوشی جو کچھ تھا وہ سارا چھوڑ گئے تاکہ اللہ کی رضا کو پائے. مدینے آ گئے تو وہاں وہ 1,000 جوانوں کا لشکر لے کر چڑھ دوڑے. یعنی مشرکوں نے ایمان والوں سے جو حق سلب کر لیا تھا، انہوں نے اس حق کے دفاع کے لیے جنگ کی ہے، کسی سے اس کے اختیارات کو چھیننے کے لیے اسلام نے اجازت نہیں دی. اس کے بعد جو اگلا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ جو آیت 196 سے جو آیات آ رہی ہے، یہ حج اور عمرہ سے متعلق، حج اور عمرہ. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ حج کیا ہے، حج کیا ہے اور عمرہ کیا ہے، اور حج اور عمرہ کے حوالے سے مسائل کیا ہے. یہ جو الفاظ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ. فرمایا کہ پورا کرو، اتمو پورا کرو، حج کو بھی اور عمرے کو بھی اللہ کے لیے. پس اگر تم گر جاؤ، پس اگر تم گر جاؤ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو وہ ہدی کا معنی جانور ہی نہیں ہے. ہدی ہر وہ چیز جو ہم دوسرے کو ہدیے کے طور پر پریزنٹ ہے، پھر وہ ہدایت ہے کہ جو تم اپنے ساتھ لے جا رہے تھے مرکز کے لیے، تو ان کو مت روکو، ان کو جانے والوں کے ساتھ جانے. یعنی ایک جانے والا بیمار ہو گیا، جو مرکز میں ہدایات پیش کرنا چاہتا تھا بیمار پڑ گیا، تو قرآن نے اس کو کہا تم بیمار ہو، سفر جاری نہ رکھو، روک لو، اور ہو سکتا ہے حج کا سارا سیزن گزر جائے اور یہ بیمار ہی رہے. تو فرمایا کہ جو دوسرے لوگ جا رہے ہیں، اپنی قربانی یا اپنا جانور یا اپنے ہدایا ان کے ہاتھ میں بھیج تاکہ وہ مرکز میں پہنچ جائے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، جو کچھ ممکن ہوا اس سے حجی وہ آگے جائے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور مت مڈاؤ تم اپنے سر، حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، تاکہ ہدایا، قربانیاں، جانور اس مقام تک نہ پہنچ جائے جہاں پر پہنچنا واجب ہے، مراد ہے مکہ بیت اللہ. پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اسے سر میں کوئی تکلیف ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ سر مڈا لے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ سر مڈانا ہے کیا اور سر مڈانے کی یہاں اہمیت کیا ہے. تو وہ پھر سر مڈا لے اور نتیجہ تر فدیے کے طور پر یا تو وہ روزے رکھے یا صدقہ مرکزی بیت المال میں کوئی فنڈ جمع کرائے، اور نسک یا جسمانی محنت فلاح عامہ کے لیے کرے. فیضا امن تم، اس وقت اس کو کرنا ہوگا جب وہ اصل امن کی حالت میں آ جائے. اب یہاں حج کے حوالے سے رفقا محترم دو ایک باتیں کرتے ہیں. حج کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو حج گناہوں کو بخشوانے کا ایک طریقہ ہے، گناہ بخشوانے کے لیے حج. اور پھر حج کیا ہے؟ یعنی وہ جو بیت ابراہیمی ہے اس کے اندر کے چکر لگا لینے، اور یعنی صفا اور مروہ کے مابین 7 چکر لگا لینے، پھر مقام ابراہیم پر آ کر 2 نفل پڑھ لینے، پھر سر مڑا دینا، اگر قربانی ہو تو وہاں میدان میں جا کر قربانی کر دینا. ہم نے تو حج اس کو بنایا اور بس. پہلی بات یہ ہے رک کر حج ہے کہ
حج جو ہے حجہ یحج و حجن، اس کا معنی ہوتا ہے ٹو ڈیبیٹ، یعنی کسی موقف کی صداقت کے لیے دلائل، اپنا کیس، اپنی ذمہ داری، اپنا جو بھی آپ کا نقطہ نظر ہے اس کو دلائل سے ثابت کرنا، یہ حجہ یحجو، کسی موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، کسی کاج کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل فراہم کرنا، یہ ہے حج۔ اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل جو ہے اس کا محترم ہم قرآن حکیم میں سورہ یہ ہے سورہ الانعام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے، سورہ الانعام اور آیت نمبر 80۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ۔ حَاجَّهُ قَوْمُهُ، اب حاجہ قوم کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ قوم نے ابراہیم کی آ کر حج کی، ابراہیم کا طواف کیا، ابراہیم کا حج کیا۔ حاجہ یا حجوں کا کیا معنی ہے؟ دلیل دینا، جن کا حجت ہونا، حجت جو ہے وہ دلیل کو کہتے ہیں حجت، اور حجت کو کام میں لانا یہ ہے حج۔ اور جھگڑا کیا، آرگومنٹ دیے، مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ہر فریق کا اپنے دلائل پیش کرنا، یہ حج۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور حج کے عمل میں پڑی اس کی قوم اس کے خلاف۔ آگے فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ حجت بازی کرتے ہو اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے، جبکہ اللہ وہ مجھے ہدایت یافتہ کر چکا۔ یعنی حج یحجو کسی کو کسی چیز کی صحت، اس کی صداقت، اس کے سچ ہونے کے بارے میں دلائل فراہم کرنا، یہ ہے حج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے یہود اور نصارہ سے محاجہ کیا۔ قرآن میں سورہ البقرہ آیت نمبر 66، نہ سورہ آل عمران آیت نمبر 66، ہاں حاج سورہ آل عمران اور آیت نمبر 66۔ یہ ہے ہاں انتم ہؤلاء، اے لوگو تم وہی تو ہو، ہاں جج تم فیما لکم بہی علم، ہاں جج تم کہ تم نے خوب حجت بازی کی، حج کیے، دلائل دیے۔ ہاں انتم ہؤلاء، دیکھو یہ تم ہی تو ہو جو حجت بازی کرتے ہو، فیما ان چیزوں کے بارے میں، لکم بہی علم جس کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے، یا جس کا کچھ نہ کچھ تمہیں علم ہے، اس کے بارے میں تو تم دلائل پر دلائل، حجت پر حجت دیتے چلے جاتے ہو۔ چلو قابل برداشت ہے کہ تمہارے پاس علم ہے، دلائل دو، کوئی بات نہیں، اس کو سوچا جائے گا، سمجھا جائے گا، بات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ لیکن فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، لیکن ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم ہی نہیں ہوتا، جن چیزوں کا تمہیں علم ہی نہیں ہوتا۔ یہ آیت نمبر 66 سورہ آل عمران۔ تو فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو کیوں حجت کرتے ہو، کیوں حج کرتے ہو، کیوں الجھتے ہو، کیوں دلائل برائے دلائل، دلیل برائے دلیل بازی کا تم مظاہرہ کرتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہوتا، علم ہی نہیں ہوتا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، دیکھو اللہ جو کچھ تمہیں بتا رہے ہیں علم کی بنیاد پر بتا رہے ہیں، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ جذبات۔ آگے اس کی ایک مثال دی کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو مسلم حنیف تھے، کیونکہ تورات اور انجیل تو بعد میں آئی ہے، لہٰذا ابراہیم تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ تورات پر یا انجیل پر چلتے تھے۔ تو یہ دو حوالے رفقا محترم ہم نے یہ دیکھنے کے لیے کہ حاجہ یحج حجن و حاجن کسی موقف کی صحت کے لیے دلائل، خواہ آپ کا موقف باطل ہی کیوں نہ ہو، باطل سے باطل موقف کے لیے دلائل فراہم کرنا، وہ موقف حق کا ہو یا باطل کا، صحیح ہو یا غلط،
اس کے لیے دلائل فراہم کرنا، یہ ہے محاجہ، یہ ہے حجت بازی، یعنی دلیل پیش کرنا۔ اور یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم اس مقام پر، یعنی یہ جو سورہ البقرہ ہمارے سامنے ہے، اس میں بھی آیت نمبر 260 میں سیدنا ابراہیم کے بارے میں یہ پڑھیں گے ہم کہ ایک بادشاہ نے ان کے ساتھ حجت بازی کی۔ سیدنا ابراہیم ان کے ساتھ حجت بازی کی ایک کافر نے، تو اس کا بھی یہ قرآن میں جو ہے نا ذکر موجود ہے۔ تو میری بات ہے کہ حجہ یہ حجو جو ہے کسی چیز کے بارے میں دلائل کا فراہم کرنا، خواہ وہ موقف غلط ہو یا صحیح۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسری بات جو ہے یہ کہ حجت بازی کس چیز میں، حج کا جو عمل ہے اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے، کس بنیاد پر ہم جا کر حجت کریں، یعنی حجت کے لیے کوئی گراؤنڈ ہونا چاہیے، بنیاد ہونا چاہیے، جڑ ہونا چاہیے جس حوالے سے حجت کی جائے۔ تو حجت تک پہنچنے سے پہلے ہم بیت اللہ کو دیکھیں گے کہ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا مقام دیا، اور حج کا مقصد سیدنا ابراہیم سے جب منادی کروائی گئی حج کی تو کیوں کروائی، یعنی سیدنا ابراہیم کی منادی کیا تھی، حج کے حوالے سے کیوں تھی، اور حج بیت اللہ کے ساتھ ہے، بیت اللہ کی وہ کیا عالمی پوزیشن ہے کہ جس کے بارے میں حج لازم قرار دیا گیا۔ اس میں ہم سب سے پہلے رفقائے محترم 22 سورہ الحج 22/28 یہ 27-28 دونوں دیکھ لیں۔ سورہ الحج آیت نمبر 27-28 وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اے ابراہیم منادی کا، اذن اذان دے، لفظی ترجمہ اذان دے، منادی کا ڈنڈورا پیٹ، کہاں، فی الناس، یعنی فی المؤمنین نہیں کا، فی المؤمنین فی المتقین نہیں، فی الناس، ہیومینٹی آن دا ہول، الناس میں منادی کا، کس چیز کی منادی کا، بالحج، حج کا، حج کی منادی کرو انسانوں میں، یا تو کہ وہ لوگ آئیں تیرے پاس، رجالن پیدل، وعلی کل ضامر، اور ہر اس سواری پر جو انہیں یہاں پہنچا سکے، یاتین من کل فج عمیق، اور یہ سواریاں اور یہ لوگ آئے دور دراز علاقوں سے، راستوں سے، کیوں آئے، اگلی ہے کہ اس حج کے لیے جو آپ بلا رہے کیوں آئے، کیوں آئے، آنے کا مقصد کیا ہے، حج کس کے لیے ہے، فرمایا لے یشہدو، تاکہ وہ یہاں آ کر مشاہدہ کرے، اور یہ انداز کو کہا ہے، متقین کو نہیں کہا، مومنین کو نہیں کہا، مسلمین کو نہیں کہا، یعنی یہ حج جو ہے یہ انداز کے حوالے سے کہ انداز آئیں اس مرکز میں تیرے پاس، لیشہدو، تاکہ وہ آ کر دیکھیں، ان کو سر کی آنکھوں سے اس امر کا مشاہدہ ہو جائے، کس چیز کا مشاہدہ ہو جائے رفقائے محترم، منافع لہم، کہ ان کے بینیفٹ کے لیے، منفعت تو ہم سب جانتے ہیں، منفعت نفع پہنچانا، کہ ان کے نفع کے لیے یہاں کیا کیا کام آپ انجام دے رہے ہیں، یعنی حج پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے اسلام کے ویلفیئر، فلاح عامہ کے پروگرام کے حامل ہونے کے، یعنی یہ حج آپ کو اس لیے کروائے، لوگوں کو بلائے، دعوت دے کہ وہ آپ کا مرکز آ کر دیکھے، یہاں پر جو آپ ویلفیئر کے کام انجام دے رہے، انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو کچھ آپ اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں، یہ سر کی آنکھوں سے آ کر دیکھیں، مناظروں کی بجائے آپ اپنا جو دعوت کا، دین کا جو افادی پہلو ہے، فلاحی پہلو ہے، اس کی جگہ آ کر ان کو ڈیمانسٹریشن کروائیں، سر کی آنکھوں سے آ کر دیکھیں کہ آپ ان کی منفعت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں سوال پیدا ہوگا کہ بیت اللہ کا اپنا مقام کیا ہے کہ جس کے ساتھ ہے، اور لوگوں کو ہم نے دعوت دی ہے کہ آؤ بھی دیکھو ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، تمہاری فلاح کی،
اس ضمن میں سب سے پہلے سورہ البقرہ میں 125 آیت دیکھتے ہیں، جہاں سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، تو امام بنانے کے بعد بیت اللہ کے حوالے سے جو کچھ انہیں کہا گیا، آیت 125 سورہ البقرہ، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور وہ وقت بہت اہمیت کا حامل ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ کہ جب قرار دیا ہم نے البیت، البیت بیت اللہ مرکز محسوس خانہ کعبہ، اس کو ہم نے بنایا ہے، وہ وقت یاد رکھنا، یعنی یہ اہمیت ظاہر کرنے کے لیے اس لایا جاتا ہے، یاد رکھنا اس بات کو، یہ پوائنٹ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ جعلنا البیت ہم نے قرار دیا ہے اس گھر کو، کیا قرار دیا رفقۂ محترم؟ مثابۃ للناس، مثابہ، مثابہ جو ہے رفقۂ وہ جگہ جہاں سے ریواج بھی بالخصوص دن بعد مزدور محنت کرے، کام کرے، تو جس مقام پر جا کر اسے ڈیلی ویجز ملے گی، تنخواہ ملے گی، جدوجہد اور محنت کا ثمرہ ملے گا، اس کو مثابہ کہتے ہیں۔ مثابۃ للناس یعنی کعبہ وہ جگہ ہے جہاں نوع انسانی کو یہ بتایا جائے گا المؤمنون، مومن تو بس وہ ہے، انما قلب حسن، مومن تو بس یہ ہے۔ کون سے مومن رفقۂ محترم؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جب وہ ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اللہ پر ایمان توحید کے ساتھ اور رسول پر ایمان مطاع ہونے کے حوالے سے، تو جنہوں نے اللہ کی توحید کو قبول کیا اور نتیجہ کرنے ہر طرح کے شرک سے وہ پاک ہو جائے، رسول کو مطاع مانے، یعنی وہ جو دین دے کر جا رہے ہیں اس کے سامنے آپ نے سرنڈر کرے۔ آگے فرمایا رفقا ثم لم یرتابوا، جب ایک دفعہ ایمان قلب اور قالب میں اتر گیا، پھر کبھی ریب نہ ہو، شک نہ ہو، ڈاما ڈول نہ ہو، یعنی ڈاما ڈول ہونا جو ہے یہ ایمان میں نہیں ہے۔ یعنی ایمان اس بات کا نام ہے کہ ایمان اللہ پر، رسول پر، قرآن پر اس طرح نقش ہو جائے دل میں کہ اس میں کبھی کوئی شک کا کانٹا جو ہے وہ نہ چپ سکے۔ ثم لم یرتابوا، پھر کبھی بھی وہ ریب میں مبتلا نہ ہو۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور مسلسل پہ ہم جہاد کرتے رہے اپنے اموال کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے، اپنا وقت دے کر اللہ کے راستے یعنی قرآن کے غلبے کے لیے، بس یہی لوگ ہیں سن۔ تو گویا کہ صدق اور رشد ایک ہی چیز ہے، اور یہ صدق اور رشد کیا ہے؟ ایمان کا ذہن اور ضمیر میں اس حد تک گڑ جانا، نقش ہو جانا کہ اب وہ تمام اعمال اسی ایمان کی بنیاد پر پھوٹے۔ یعنی ایمان رفقۂ محترم جب تک تھیوری ہے تو اسلام ہے، جب آپ کو میرے عمل میں ڈل جائے، ہم ان تقاضوں کو عملاً قبول کریں اور ظہور پذیر ہوں وہ ہمارے اعمال سے وہ تقاضے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا گیا تھا کہ وہ دعا کے ضمن میں ان تقاضوں کو پورا کریں لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد کے مقام پر پہنچ سکے، یعنی ایمان کامل ہو جائے اور کفر، فسق اور عصیان سے نجات حاصل۔ اب پیچھے رفقۂ محترم ہم نے 185 آیت میں یہ آیا تھا دوسری یا تیسری سطر میں، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو اس مہینے کے اندر شاہد بننا چاہے، شاہد، شہادت الناس، یہ ریفریشر کورس سال بھر چلتا رہے گا، تو جو اس ریفریشر کورس کے حوالے سے اپنے آپ کو شہادت عالمیان کے لیے تیار کرنا چاہے ایک معنی، اور جو اس مہینے میں موجود ہوں یعنی سفر اور مرض نہ ہو، تو یہ جو افراد ہیں، کیا حکم تھا؟ رمضان میں صائم بنے۔ اب فلیصم ہو، اب رمضان میں تو دن بھی ہے رات بھی ہے، دن اور رات کا مجموعہ ہے، تو یہ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مہینے بھر کا صائم ہونے کا جو عمل ہے تو اس میں دن اور رات دونوں شامل ہیں، یا یہ صرف دن کا مسئلہ ہے، رات اس میں شامل نہیں ہے؟
اور راتوں میں کیا چیز حلال ہے کیا حلال نہیں ہے. اب اس جو سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اس میں 3 بنیادی نقطے ہیں. اگر وہ ہم سمجھ لیں گے تو لیلۃ القدر کی حقیقت بھی ہمارے سامنے یعنی واضح ہو جائے گی. احل لکم، حلال قرار دیا جا رہا ہے یا حلال قرار دیا جا چکا ہے، یعنی حرام نہیں تھا، حلال تھا. لکم، تمہارے لیے. کیا چیز حلال ہے؟ لیلۃ الصیام، سیام کی رات میں. الرفث الی نسائکم، یعنی بیویوں کے ساتھ اختلاط کرنا، بیویوں کے پاس جانا. اب یہاں ہم رکتے ہیں رفقہ محترم. یہ ذرا لیلۃ الصیام، اس کا کیا یہ معنی ہے کہ سیام کی ایک رات یہ الرفث الی النساء جائز ہے اور 29 یا 28 راتیں حرام ہے؟ یا لیلۃ الصیام میں لیلہ کے ساتھ جو سیام کا مضاف الیہ ہے یہ بتاتا ہے ہر رات جو ماہ سیام سے متعلق ہو. یعنی لیلۃ الصیام کا یہ معنی نہیں ہے کہ روزوں کی ایک رات اس میں تو رفث الی النساء جائز ہے اور باقی راتوں میں حرام ہے. نہیں، گویا کہ تمام ماہ سیام کی راتیں لیلۃ الصیام، یعنی لیلہ کے بعد جو مضاف الیہ سیام ہے وہ کل راتوں پر حاوی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک رات ہے، لیلۃ الصیام کوئی ایک رات نہیں ہے. اسی طرح لیلۃ القدر کوئی ایک رات نہیں ہے. لیلۃ القدر وہ پورا زمانہ ہے، پورا زمانہ کہ جس میں قرآن حکیم کا نزول ہوتا رہا. یعنی وہ تمام زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو کم از کم ہم اس کو 23 سال یعنی سمجھتے ہیں، تو وہ 23 سالہ کل کا کل دور، نزول قرآن کا دور، وہ لیلۃ القدر تھا. لیل اس کو اس لیے کہا گیا کہ اس کا آغاز ظلمت میں ہو رہا تھا. ایک ظلمت موجود تھی، تاریکی موجود تھی، اور اس تاریکی کو نور میں تبدیل کرنے کے لیے قرآن حکیم کا نزول شروع ہوا. اور یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ قرآن کا نزول جاری رہے گا تاکہ تاریکیاں چھٹ نہ جائے، تاریکیاں چھٹ نہ جائے اور اسلام کی فجر کا آغاز نہ ہو جائے. تاکہ قرآن الفجر، یعنی قرآن فجر کی شکل میں، ایک انقلاب کی شکل میں، نظام نو کی شکل میں، ایک نئے انسان کو تیار کر کے ایک نئی جماعت بنا کر ایک نئی سوسائٹی، زمین و آسمان کو تبدیل کرنے کا نام، یہ جب تک پورا نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ جو قدر ہے یعنی اقدار قرآنی ہے یہ نازل ہوتی رہے گی. تو ابھی ہم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، حلال ہے تمہارے لیے یعنی رمضان کی راتوں میں، رمضان کی راتوں میں، سیام کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا. کیوں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا کہ عورت مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے لباس ہے. یعنی اس طرح کہ لباس ہمیں سرما اور گرما سے اور بہت سی چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے. یہی میاں بیوی کا حال ہے، وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کر ایک دوسرے کے لیے تحفظ کا، قوت کا، طاقت کا، غم گساری کا وہ باعث بنتے ہیں. تو یہ یعنی پردہ پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈھانپتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی کمزوریوں کو اچھالنے کی بجائے ڈھانپتے ہیں اور ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی خامی ہے تو اس سے ہم نکل سکتے. عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، عالم اللہ تعالیٰ کو علم تھا، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اس حکم الہی سے پہلے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے. یہ اس کا یہ مطلب ہے رفقا کہ جو عرب تھے، عربوں میں کچھ لوگ یہودیوں کے اور نصرانیوں کے زیر سائے، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کا جو روزہ ہوتا تھا وہ مثلا آپ غروب آفتاب ہوا تو جو کچھ کھانا ہے پینا ہے پی لو کھا لو، رات کو اٹھ کر آپ کچھ نہیں کھانا، اگلے غروب آفتاب تک یہی چلے. اور اسی طرح بیویوں کے پاس جانے سے بھی ممانعت، یہ بھی شامل ہے کہ اندر نہ آ جائے گا. تو یہ جو فرمایا کہ تم ان احکام پر کیسے عمل کرو کہ جب کہ تمہارے اندر یہ خیانت کا پہلو،
کہ بیویوں کے پاس جانا بھی چاہتے ہو کہ پتہ نہیں اللہ نے حرام کیا یا نہیں کیا. تو یہ جو سچویشن ہے نفسیاتی روگ، تو فرمایا کہ اللہ کے تو پہلے علم میں یہ بات تھی، اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا کہ تم راتوں کو یہ کام نہیں کر سکتے. فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون سے پہلے تم اپنی ذات کی خیانت کرتے ہوئے اپنے اندر ایک نفسیاتی روگ پال رہے تھے. بس اللہ تعالیٰ نے چاہا فتاب علیکم، وہ اپنا یہ حکم تمہیں دے کر تم پر رجوع برحمت ہوا، اور ماضی میں جو تمہارے کریکٹر میں اس حوالے سے ہم آہنگی نہ تھی، اللہ پاک نے وہ تم سے معاف کر دی. بس اب باشروہن، اس قانون کے بعد تم یہ میاں بیوی کا جو وظیفہ ہے اس کو انجام دے سکتے ہو. لیکن ایک اہم بات، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، فرمایا کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ یہ صرف ایک حیوانی یا جنسی جذبے کا یعنی پورا کر لینا اسی کا نام نہیں ہے. فرمایا وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو تم، یعنی میاں بیوی کے تعلقات کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ما کتب اللہ لکم، شادی کا نسلین. فرمایا کہ شادی یا ازدواج یا میاں بیوی کا ملاپ یہ سیکس برائے سیکس نہیں ہے. یہ شادی عموماً کیوں کرتا ہے؟ ما کتب اللہ لکم، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض و واجبات تمہارے اوپر ٹھہرائے ہیں ان فرائض میں کیا ہے؟ تبلیغ کا فریضہ، جہاد کا فریضہ، کتاب الہی کو آگے پہنچانے کا فریضہ. فرمایا کہ اولاد سے پہلے یہ سوچو کہ جو اولاد ہوگی اسے تم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نظام کو دنیا میں اسٹیبلش کرنے کے لیے، یعنی ایک حیوانی جذبہ محرکہ نہ ہو، جنس برائے جنس، لذت برائے لذت، بلکہ اولاد کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کے دین کا نام سربلند کرنے کے لیے ان چیزوں کی پیشگی منصوبہ بندی کیا کرو. اور آگے فرمایا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہونا شروع ہو جائے. اور یہ جو سفید دھاگے کا سیاہ دھاگے سے جدا ہونا ہے یہ معنی نہیں رکھتا کہ تم دو دھاگے، ایک کالا اور ایک سفید، اپنے سرانے کے نیچے رکھ لو، اپنی میز پر رکھ لو اور اس وقت تک کھاتے رہو تاکہ سفید دھاگا نظر نہ آنا شروع ہو جائے. نہیں، آگے الفاظ ہیں من الفجر، فجر تک، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے تک یہ تو کھانے پینے کے اندر کھاؤ پیو اس حد تک، اس کے بعد بند کر. یہاں پر رفقائے محترم عام طور پر جو ہمارے مفسرین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ من الفجر اللہ نے پہلے نازل ہی نہیں کیا. من الفجر کہتے ہیں بہت بعد میں اللہ نے دوبارہ نازل کیا. پہلے تو آیت بس اتنی تھی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، بس کہتے پہلے یہ قرآن اس طرح تھا، آگے من الفجر بعد میں ہوا. اور اس طرح ہوا کہ صحابہ جو تھے وہ دو دھاگے، ایک کالا اور ایک سفید، اپنے سرانوں کے نیچے رکھ لیتے تھے اور کھاتے پیتے رہتے تاکہ، تو اللہ نے کہا یہ تو بڑی گڑبڑ ہوگی، تو پھر اللہ نے نازل کیا من الفجر. یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ من الفجر ہی میں وہ پوری آیت آ رہی ہے رفقائے محترم. اس کے بغیر تو آیت کا معنی نہیں سی فٹ بیٹھ رہا، کیونکہ سفید اور سیاہ دھاگا کیا ہے؟ یعنی یہ تو وہ پٹی ہے جو مشرق افق پر ہمیں نظر آتی ہے جسے ہم فجر کا پھوٹنا کہتے ہیں. تو یہ من الفجر پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ کے کلام میں تھا. تو مطلب یہ ہوا کہ روزے میں جہاں تک بیوی کے حوالے سے جو کام ہے وہ اللہ نے حلال قرار دیا ہے، لیکن اسی کے اندر کھو کے نہ رہ جاؤ. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ میاں بیوی کے جنسی جو جذبات ہیں ان کو بھی دعوت پر، دین پر، نظام پر قربان کرو، اور ہر مقصد کے پیچھے تمہارا مقصد حقیقی کیا ہے؟ شہادت علی الناس، اس کو سامنے رکھو. فرمایا ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، جب تم فجر پر کھانا پینا روک دو تو پھر مکمل کرو، تکمیل تک پہنچاؤ روزے کو، إِلَى اللَّيْلِ، رات تک. یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے اور وہ یہ کہ بعضوں نے کہا جی کہ روزہ جو ہے غروب آفتاب پر اس کو نہیں کھولنا، یعنی ایسا نہیں کرنا کہ غروب آفتاب ہوا اور فوراً روزہ چھوڑ دیا، کھانا پینا شروع کر دیا.
وہ کہتے نہیں کچھ رات آنی چاہیے. وہ کتنی رات آنا چاہیے؟ کوئی کہتے ہیں کہ جب تک اتنے ستارے نہ نکل آئے، کوئی کہتے ہیں کہ وقت لگا لو 8 گھنٹہ 15 منٹ 10 منٹ، اس کے بعد پھر روزہ رکھو، چھوڑ دو. اس میں بات یہ ہے رفقائے محترم کہ جو سیام ہے، سیام یہ دن کا ہے، رات کا نہیں ہے. اور رات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ غروب آفتاب سے. جس وقت ہمیں چاند نظر آتا ہے، چاند، تو وہ چاند سے جو نظام چلتا ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اسلامی کیلنڈر میں پہلے کیا آتی ہے؟ رات، بعد میں دن. کیونکہ اگر آپ چاند سے کیلنڈر چلائیں گے، یکم کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ رات 12 بجے سے نہیں ہوگا. یہ تو گرین وچ والوں کا ہے. یعنی جب آپ کی تقویم قمری ہو اور آپ نے کہا یکم رمضان، تو یکم رمضان کا آغاز کب ہوا ہے؟ سورج چاند کے نظر آنے سے. تو چاند کا نظر آنا کیا ہے؟ غروب آفتاب کے بعد. گویا کہ ہمارا آغاز جو ہے وہ لیل سے ہوتا ہے اور اختتام نہار پر. اب یہ جو لیل آیا ہے، رات کا دیکھنا ہے کہ رات روزے میں شامل ہے یا نہیں. اس کی ایک مثال جو ہے وہ قرآن حکیم میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں آئی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو دھو، یعنی اپنے وقت سلو دھو تم ایدیکم اپنے ہاتھوں. اب یہ ہاتھ یا رکتا ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا ہاتھ ہے، یہ سارے کا سارا یاد. اب قرآن نے کہا کہ اپنے ہاتھ دھو، یعنی وضو کے لیے ہاتھ، اور ہاتھ یہاں سے یہاں تک پورا ہے. تو قرآن نے یہاں ایک حد لگائی، کیا فرمایا کہ وقت دھو تم اپنے ہاتھوں کو کہاں تک؟ المرافق. المرافق، مرافق کونی ہے، کونی. تو کیا ہے کہ کونی پر دھونے کا عمل رک جائے گا یا کونیاں بھی شامل ہوگی؟ یعنی کونی تک دھونے ہے یا کونی کو شامل کرتا ہے. تو اس میں اصول یہ ہے کہ جب دو انتہائیں اپوزٹ ہو، اپوزٹ بصریات کے اندر تو ایک ہی حقیقت ہے، مرفق جو ہے وہ ایک حد فاصل ہے. تو اسی طرح رات کا روزہ نہیں ہے، اور رات شروع ہو جاتی ہے غروب پر. بس غروب آفتاب کے بعد روزے کا عمل ختم ہو جاتا ہے. باقی یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ ادھر سورج غروب ہوا ہے تو ہم کھانے پر ٹوٹ پڑے. یعنی اگر ہم صلاۃ ادا کریں آرام سے سہجے اور اس کے بعد ہم افطار کریں، جہاں ہم نے 12 گھنٹے پہلے گزارے ہیں، 16 گزارے ہیں، 15 گزارے ہیں، تو کیا 15-20 منٹ اور نہیں ہو سکتے؟ یعنی یہ بھی غلط ہے کہ بس چونکہ سورج غروب ہو گیا لہذا فوراً اس سے نجات پاؤ. اور یہ بھی غلط ہے کہ یہود کی طرح جب تک کہ ستارے نظر نہ آنے لگے اس وقت تک اس کو قائم رکھو. یہ دونوں انتہائیں ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ صوم کا عمل دن کے وقت ہوگا، دن کا آغاز فجر سے اور اختتام ہوگا غروب آفتاب. پس غروب آفتاب کے بعد سیام کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اوپر حکم ہوا تھا رفقائے محترم کے سیام کی جو راتیں ہیں اس میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے پاس جانا حلال، لافل، واجب نہیں ہے، لافل ہے. یعنی اگر کوئی کرے تو یہ نہیں کہ وہ نقو بن کے رہ جائے یا اس کو معاشرہ جائے وہ اس طرح دیکھے. اب یہ جو راتوں کو میاں بیوی کا ملنا جائز قرار دیا گیا. اب ایک سوال پیدا ہوا. پہلے اس سوال سے پہلے ہم عاقب کو سمجھ لیں. اعتکاف جس سے دیا گیا، یعنی بیویوں کے پاس جاؤ اس حال میں کہ تم مساجد کے اندر عقوف کیے ہوئے ہو. عقوف اس میں رفقائے محترم قرآن میں عاقف آیا ہے، عاقف، لیکن ہمارے ذہن میں اعتکاف ڈال دیا گیا. عاقف اور معتکف، ہمارے یہاں جو اصطلاح چلی ہے وہ کیا ہے؟ معتکف، اعتکاف، کہ عشرہ اخیرہ میں ہم نے اعتکاف کرنا ہے. قرآن کہتا ہے عقوف کرنا ہے. عقوف اور اعتکاف ان دونوں میں فرق ہے. فرمایا کہ تم مساجد کے اندر جب عطف کے لیے اکٹھے ہو
اس میں ہو سکتا ہے کہ 2 نمائندے جو ہے وہ میاں بیوی ہوں، مردوں کا نمائندہ مرد بن کر ہے، عورتوں کا نمائندہ عورت بن کے ہے دونوں میاں بیوی، اور ہے لیلۃ الصیام جائز ہو ان کے لیے. تو یہاں قرآن ایک پابندی لگاتا ہے. وہ پابندی یہ لگاتا ہے کہ اہل ایمان اگر تم میاں بیوی کے طور پر مراکز کے اندر شہادت الناس کی تربیت لینے کے لیے لیلۃ الصیام میں آئے ہوئے ہو تو عامت الناس کے لیے تو لیلۃ الصیام بے رفس جائز ہے. لیکن اے والے وقتوں خوشحال، جو تم ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آ کر چلے ہوئے ہو، تمہارے لیے اس کام کے قریب جانا جائز نہیں. عقوف کیا ہوتا ہے رفتہ محترم؟ آقافہ این کافے، اس کو کہتے ہیں یہ جو رسی ہے یا رسا ہے اس میں بعض اوقات کوئی گانٹ گرا لگ جاتی اور وہ گرا ایک کے اوپر 2 2 3 اکٹھی ہوتی چلی جاتی ہے، یا ایک ہی اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہے جو کھلتی نہیں اور آپ کے لیے مثلا کھولنا شرط ہے. تو عقف کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر دھرنا مار کر بیٹھ جانا کہ اس کا ہم حال تلاش کر رہے. اور العاقف من الناس، لوگوں میں قبیلوں میں عاقف اس کو کہتے تھے جو قبیلوں کے معاشروں کے ناٹی پرابلم کو حل کرنے کا ماہر ہوتا تھا. جس طرح کھوجی یعنی مختلف پاؤں یا نشانات دیکھ کر کھوئی لگا کر اصل تک آپ کو پہنچا دے، یا نزاعات اور جھگڑے جو ہیں ان کو وہ چٹکیوں میں حل کر دے. تو ایسے افراد کو عاقف کہتے ہیں. اور عاقفہ علی الشیء، کسی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس پر اپنی توجہ لگانا. تو یہ جو رمضان میں ایک اسپیشل کلاس چلے گی، اس اسپیشل کلاس کے آگے کچھ سپروائزر ہوں گے جو سپرویژن کریں گے. وہ جو سپروائزر کرنے والے کلاس ہے اس میں ذکر بھی ہوں گے انثیٰ بھی ہوں گے. تو اس کلاس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم میاں بیوی کے طور پر ان اجتماعات میں اپنے اپنے علاقوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے ہو تو باوجود اس کے رات ہے اور تم میاں بیوی ہو اور عام امت کے لیے جائز ہے، لیکن تمہارا جو منصبی مقام ہے اس پر مزید ہم ایک پابندی لگا رہے کہ تم ان اجتماعات میں اس طرح ہو کہ بیوی ساتھ بھی ہو تو تم نے یہ کام کرنا نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ تمہاری تمام توجہ جو ہے امت کے مسائل کو حل کرنے پر وقف ہو جانی چاہیے. تو یہ عقوف عاقفہ فی المسجد، مرکز میں آنا، دھرنا مار کر بیٹھنا، مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی پلاننگ کرنا، جدوجہد کرنا، اور دوسروں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا. اس کا بیان جو رفتہ محترم وہ سورہ توبہ جو ہے اس کی آیت نمبر 127 سے 28 میں آئے گا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے کا سارا امت اسلامیہ کا جو ہے پورا جتھا وہ مرکز میں آ کر بیٹھ جائے. یہ 127 نہیں 122 آیت سورہ توبہ. ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، فرمایا ایسا ممکن نہیں. ما کان المؤمنون، نہیں ہے مومن، نہیں ہو سکتا مومنوں سے کہ وہ گھر بار ہر چیز چھوڑ کر آ جائے سب کے سب. یعنی تمام امت ایک وقت میں مرکز میں نہیں آ سکتی، زندگی ساری کی ساری کولیپس ہو جائے گی. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہر یونٹ، ہر ریجن، ہر علاقے، ہر قبیلے، ان میں سے کچھ نمائندہ افراد منتخب کر لیے جائیں اور وہ مرکز کے پاس بھیجے جائے ان کو، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی تربیت حاصل کر سکے. یعنی دین کیا ہے کیا نہیں ہے، دین ہم سے کیا چاہتا ہے، حکومت کیا ہے، مساوات کیا ہے، عدالت کیا ہے، ربوبیت عالمینی کیا ہے، ہمارا مستقبل کا منصوبہ کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، کیا چیز ہم نے بھیجنی ہے، کیا چیز اپنے اگانی ہے. ان تمام مسائل پر وہ تفقع حاصل کرنے کے لیے ایک ایک نمائندہ وفد بھیجو، سب امت مت ہے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور جب وہ واپس جائیں تو ان کو اتنا مطلب ہے کہ ان کی بیٹری جو ہے اتنی پھٹ دی جائے
کہ جب وہ واپس جائیں تو پوری قوم کو متحرک کر اپنے اپنے علاقوں کے اندر ایک حرکت کا، حرارت کا، نور کا ایک جوش پیدا ہو جائے، لعلہم یحذرون، تاکہ دشمن میری آنکھ سے انہیں دیکھ نہ سکے۔ یعنی رمضان رفقۂ محترم الصیام و جہاد، الصیام و جہاد والحج و جہاد، یہ سیام اور حج اصل میں مومنوں کے لیے ریاضت ہے، جہاد یعنی جہادی امت بنانے کے لیے سیام۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم مسوں کے اندر، مراکز الہیہ کے اندر امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھو تو خواہ تمہارے ساتھ تمہاری بیویاں بھی آئی ہوئی ہے، یعنی وہ خواتین کے اجتماعات میں، یا امت کے اندر یہ جو الگ الگ لائنیں لگا دی ہے کہ اس پردے میں عورتیں بیٹھے، ادھر مرد بیٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، مسلمان عورتیں جمعے کے اجتماعات میں حاضر ہوتی تھی، عیدین کے اجتماعات میں ہوتی تھی۔ جب کبھی الصلاۃ جامعہ کا نعرہ نظر آتا تھا تو مرد عورتیں دونوں اکٹھے ایک ہی جگہ بیٹھتے تھے۔ تو بہرحال اگر تم میاں بیوی کے طور پر آئے ہوئے ہو تو وہ لیلۃ الصیام والی جو سہولت ہے اس سے تم فائدہ نہ اٹھاؤ۔ مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی اور جذبہ جو ہے ادنی کسی اور جذبے کا غلبہ نہ ہو، اور خالصتاً امت کے مسائل کے لیے تم اپنے آپ کو وقف کرو، تاکہ وہ نوٹنگ پرابلمز جو ہے ان کو تم بہتر انداز میں حل کر کے امت کو اگلے مقام تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہو سکو۔ فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ جو تمہیں احکام دیے جا رہے ہیں یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کیا ہے؟ باؤنڈری لائنز، باؤنڈری لائنز، یہ باؤنڈری لائنز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری لائنز ان کے اوپر سائن پوسٹ لگا دیے اور درمیان میں ہمارے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے کہ ان کے اندر رہتے ہوئے تم اجتہاد کرو، ہاں جی، اپنے لیے بائی-لاز بناؤ، اور وہ اجتہادی جو بائی-لاز ہوں گے وہ اس وقت تک جب تک کہ حالات ہوئے، حالات تبدیل ہو جائیں گے تو بائی-لاز کو بھی امت تبدیل کرتی چلی جائے گی۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور اس طرح اللہ اپنی آیات کے بارے میں اگر کوئی پیچیدگی پاتا ہے لوگوں کی طرف سے تو اس کی توضیح کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ اللہ خود اپنی آیات کی توضیح، وضاحت، ایکسپلینیشن کرتا ہے لعلہم یتقون، تاکہ وہ امت یا انسانیت اپنے اندر تقوی پیدا کیے رکھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ بس قرآن دے دیا اور مسئلہ ختم، نہیں، قرآن میں قرآن بھی ہے اور اس کی تبیین بھی ہے۔ یعنی قرآن کے کسی سیاق و سباق کے حوالے سے جو سوال پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ کے ساتھ ہمیں دیا ہے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ اپنی آیات کی خود بخود تبیین کرتا ہے تاکہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کر سکو۔ اب اسی طرح ہم 219 آیت آگے آئے گی، اس کو ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی یہ ساری وضاحتیں کیوں کر رہا ہے قرآن میں۔ یہ 219 آیت، یہ خاتمے کی، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ اپنی آیتوں کو اس حوالے سے کھولتا ہے، یعنی آیات کے بارے میں اگر کوئی سوال یا الجھن یا اشکال پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی وضاحت فرماتے ہیں، اس کی شرح و تفسیر کرتے ہیں قرآن میں۔ کیوں؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تمہارے اندر تفکر، غور و خوض، مسائل اور معاملات کو حل کرنے کے لیے تمہارے اندر تفکر، سوچنا، سمجھنا، فکر سے کام لینا، یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور یہ تفکر کہاں رکھتا ہے محترم؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیاوی معاملات میں اور آخرت کے معاملات میں ہر حوالے سے تفکر پیدا کرنا آیات الہیہ کا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح رفقائے محترم میں اس کی آیت 242 دیکھیں، سورہ البقرہ، آیت 242، کذالک، اور اسی طرح یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ اور آگے کیوں کیا کہا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل سے کام لینا آ جائے۔ یعنی اللہ اپنی آیات کے بارے میں پیدا ہونے والے شکوک، شبہات یا الجھنے ان کی خود وضاحت فرماتے ہیں، تاکہ اے ایمان والو تم بھی سیکھ جاؤ
کہ اگر تمہارے پروگرام اور نظام میں کوئی اعتراض کرے، شک پیدا کرے، شبہات پیدا کرے، تو اس کو بھی تم بر بنا عقل اس کا جواب دے سکو اور اس کے الجھنے جو ہے وہ دور کی جا سکے عقل سے، بصیرت سے، تفکر سے۔ تو اب ہم اصل کی طرف فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقٌ مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اوپر رخ قائم محترم روزوں کا، صیام کا حکم ہوا، اور صیام ایک ماہ تک ہم نے مسلسل تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی، اور وہ تعلیم اور تربیت کیا تھی کہ حلال چیزوں کو بھی ہم نے دن میں کام میں نہیں لایا، یعنی حلال چیزیں کھانا ہے، پینا ہے، اور جو چیزیں دائیں بائیں پڑی ہے وہ حلال چیزیں ہماری اپنی ہو یا ہمارے بھائی بندوں کی ہو، ان کو ہم کام میں نہیں لاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کام میں لانے کے لیے اللہ نے ہمیں اجازت دی۔ گویا رمضان پر ہم کیا تربیت حاصل کرتے رہے کہ اپنی مال اور اپنی جان پر تصرف خود نہیں کرنا، یعنی اپنے جان اور مال پر بھی تصرف کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ تو اے ایمان والو، کیا یہ ممکن ہے کہ رمضان بھر تم تربیت جو پاؤ وہ تو یہ ہو کہ کھانا ہو، پینا ہو، جنس ہو، کچھ بھی ہو، وہ تمہاری رسائی میں بھی ہو، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اس کو کام میں نہ لاؤ، تم رک گئے؟ تو جو ایک ماہ مسلسل تمہیں تربیت دی جا رہی ہے، کیا اس کے بعد یہ تم سے توقع نہیں کیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، جس طرح اس مہینے میں تو اپنے کھانے پینے سے رکے رہے اس لیے کہ اللہ نے اجازت نہیں دی، بس اسی طرح تم ایک دوسرے کے مال کو کام میں لانے سے بچو۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال حرام کاری سے، غلط طریقے سے، یعنی اس کی رضامندی سے کھاؤ۔ اگر کچھ رضامندی سے لو، لیکن چوری، ڈاکہ، دھوکہ، فریب، یہ کر کے تم بھائی بندوں کا مال جو ہے وہ مت کھاؤ۔ اور رمضان کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا کہ رمضان میں، پورے رمضان میں یہ تمہیں تربیت دی گئی ہے، اب اس کو ساری زندگی میں اور پورے سال میں قائم رکھنا ہے۔ اور آگے پورا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور ایسا بھی نہ کرو کہ اس مال کو تم ڈول کے ذریعے ڈالو مالک حکام کی طرف، کہ جس کے نتیجے میں وہ ڈول بھرا ہوا تمہاری طرف لوٹ آئے۔ یہ کنایا ہے رشوت سے، یعنی مال حاکموں کو دے کر لوگوں کے اموال کو احتیانا، ان کو ہڑپ کرنا، قبضہ کرنا۔ اے ایمان والو، ایسا بھی نہ کرنا۔ وَلَا تُدْلُوا، اور مت لے جایا کرو اپنے مالوں کو حکام کی جانب، یعنی رشوت کے طور پر، لِتَأْكُلُوا فَرِيقٌ مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ اس کے نتیجے میں تو مالک حاکم کی اجازت سے دوسروں کی زمینوں پر، جائیدادوں پر، وسائل پر قبضہ کر لو۔ اور ایسا کرنا کیا ہوگا؟ بالاسم، اس سے تمہاری ذات کمزور ہو جائے گی، یعنی جسمانی طور پر تو تم بڑھ جاؤ گے، لیکن تمہارے اندر جو ذات انسانی ہے وہ فنا ہو جائے گی، وہ اسٹینڈ سٹل ہو جائے گی، وہ تھکی ماندی ہوگی۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں جب جائز ذرائع سے بھی پابندی لگا دی رمضان پر، تو جو ناجائز ہے اس پر تو تمہیں جانا ہی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اب یہ آیا تھا محترم کہ تم کیا کرو؟ صیام کا عمل کرو رمضان میں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ رمضان جو ہے اس کا کون سا، کیسے پتہ چلے رمضان آیا ہے یا نہیں آیا، رمضان کا آغاز کیسے ہوگا؟ تو آپ فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ہلال کیا ہوتا ہے۔ ہلال ہوتا ہے پہلی کے چاند، پہلی، دوسری اور تیسری کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہلال چاند کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ہی مواقیت للناس، فرمایا ان سے کہو کہ یہ چاند کا ظہور پذیر ہونا، پھر ڈوب جانا، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ نوع انسانی کے جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان کو طے پانے کے لیے یہ اوقات بتاتا ہے۔ یعنی ہلال کا نیا ہو کر آنا یہ بتاتا ہے بھی ایک ماہ ختم ہو گیا، پھر اگلا ختم، پھر اگلا ختم، پھر اگلا ختم۔ تو فرمایا کہ نئے چاند کا آنا نوع انسانی کو
معاملات کی حد بندی کرنے میں، معاملات کا کسی سے لینا ہے کسی کا دینا ہے، تو اس کی جو درجہ بندی ہے زمانی طور پر اس میں ہلال کام آتا ہے، والحج، اور اسی طرح حج وہ بھی چونکہ ایک خاص ٹائم پر ہے تو اس کا تعین بھی ہلال سے ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى، فرمایا کہ جب کسی کام کو بھی کرنا ہو، نہیں ہے نیکی یہ کہ تم آؤ گھروں میں ان کی پشتوں کی جائے۔ یہ عربوں کا زمانہ جاہلیت میں کہ جب وہ حج کے لیے نکل پڑتے تھے، حج کے لیے نکلے تو پھر وہ حویلی کا جو سامنے کا دروازہ ہوتا تھا وہاں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ پچھلی یعنی گھر کا پچھواڑا جو ہے ادھر سے آتے تھے، اور کہتے یہ تھے جب اللہ کے لیے گاڑی آگے بڑھ چکے تو اب پیچھے ہٹنا تو جائز نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی پابندیاں ہیں جو تم نے لگائی ہے، اصل بات یہ ہے نہیں ہے کچھ نیکی کہ آؤ تم گھروں میں ان کی پشتوں کی جانب سے، یعنی یہ اگر اس وقت ہو رہا تھا تو اس پر یہ کومنٹس۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کام کو بھی انجام دینا ہو تو انجام دینے کے لیے جو فور فرنٹ ہے، یعنی کسی کام کو بھی آپ نے میں نے انجام دینا ہے تو تعلیم کیا ہے کہ اس کی پچھلی سائڈ جو ہے وہاں سے کام نہ شروع کیا جائے، بلکہ وہ چیزیں جو فوراً سامنے آتی ہیں، آگے آتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو انجام دینے کے لیے اس کی بیک کو بنیاد نہ بنایا جائے، بلکہ اس کا جو سینہ ہے، ظاہر ہے، اگلا حصہ ہے، اس کو بنیاد بنایا جائے۔ اور ایک اور معنی کہ کسی بھی چیز کے ماضی میں مت الجھو، یعنی مثلا ہم دو صدیق بنتے ہیں، بھائی بنتے ہیں، تو اگر میری ماضی میں کوئی کوتاہی ہے، آپ کی ماضی میں کوئی کوتاہی ہے، اور آپ اس سے توبہ کر چکے ہیں، تو جب ہم توبہ کر چکے تو ہماری جو پشتیں ہیں ظہور یعنی جو ہماری پشت ہے، ہمارا ماضی ہے، اس کو مت کنگالو۔ یا جب کوئی شخص تائب ہو جائے تو تائب ہو جانے کے بعد اس کی سابقہ زندگی جو ہے اس میں قریدے، اس کو قریدنا، یعنی اس کے اندر بہت جاسوسی کرنا اور اس طرح جو چیزیں چھپی ان کو ظاہر کرنا، یہ نیکی نہیں ہے۔ کچھ نیکی نہیں ہے کہ آؤ تم گھروں میں انسانوں کے ساتھ معاملات میں اس کے ماضی کا سارا بوجھ ڈالتے ہوئے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ تم اپنے اندر متقی بننے والے جو افعال ہیں، اعمال ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا کرو۔ وَأَوَاتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھر میں آؤ، مہم میں آؤ، منصوبے میں آؤ، پلاننگ میں آؤ، کہاں سے آؤ؟ من ابوابها، ان ذرائع کو اختیار کرو جو تمہیں منزل تک پہنچائے، یعنی گھروں میں آنا ہے تو دروازوں سے آؤ، کوئی مہم یا منصوبہ ہے تو اس کے لیے جو پراپر چینل ہے، طریقہ کار ہے، وہ تم اڈاپٹ کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور یہ اس لیے کرو کہ اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، اور جب تقوی پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ اب یہ جو حج اور یہ صوم، اس کا اصل ہدف کیا ہے کہ مومن مجاہد بنے، یعنی مومن کو مجاہد بنانا مطلوب، اس لیے آپ جہاد کا موضوع شروع ہوتا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، فرمایا کہ قتال کرو اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان کے خلاف جو آلریڈی تمہارے خلاف قتال میں اپنا سب کچھ وقف کر چکے۔ اس سے یہ پتہ چلا رفقائے محترم کہ قرآن نے قتال کا آغاز نہیں کیا، مسلمانوں نے قتال کا آغاز نہیں کیا، یعنی مکے میں رہتے رہے تو مارے کھاتے رہے، ظلم سہتے رہے، اور ظلم سہ کر آخرکار وہاں سے نکلے، مدینہ چلے گئے، تو وہ کفار نے مدینے میں بھی چین سے نہیں ان کو بیٹھنے دیا، بلکہ وہ چڑھائی کر کے آئے۔ اور آپ دیکھیں مکے اور مدینے کے مابین اگر 300 کا فاصلہ ہے تو بدر جو ہے وہ مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، تو گویا کہ کفار 220 میل چل چکے تھے، تو مسلمانوں کو پتہ چلا تو یہ اپنے ڈیفینس میں آئے، یعنی اسلام ڈیفینس کا قائل ہے، اوفینس نہیں۔ تو فرمایا قتال کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ان کے خلاف یقاتلون، جو تم سے قتال کر رہے ہیں، اور آگے دوسری قید فرمائی ولا تعتدوا، انہی کے ساتھ کرو جو تمہارے ساتھ کرے،
ولا تعتدوا، اور اگر وہ پیسفلی تمہارے ساتھ رہنا چاہے تو اس بات جنگ نہیں ہے، قتال نہیں۔ اور یاد رکھو ان اللہ لا يحب المعتدین، جو بھی حدود فراموش ہوں گے تم ہو یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نہیں ہو سکتے۔ اس ضمن میں ایک آیت دیکھ کر ختم کرتے رکھتا ہے، وہ سورہ الحج، جہاں پر ایمان والوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ وہاں یہ 22ویں سورہ آیت نمبر 38 تا 39، 38 39 40، پوزے لافن قرار دیا گیا، اجازت دی گئی ہے للذین یقاتلون، ان کو کہ جن کو یقاتلون کہ جن کو قتال پر مجبور کیا گیا، قتال پر مجبور کیا گیا، تو ان کو قتال کی کیوں اجازت دی گئی ہے؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ وہ مسلسل و پہر ظلم سہتے رہے، کفری یعنی ظلم سہتے رہے وقتی ماحول میں، کوئی جواب نہیں دیا۔ آیت نمبر 38 39، اذن للذین یقاتلون، اجازت دی جا رہی ہے ان کو کہ جن کو قتال پر مجبور کیا گیا، اور یہ کہ ان پہ ظلم کیا، وہ ظلم سہتے رہے، اور ظلم سہ کر آخر کار جب وہاں چھوڑ ہی دیا علاقہ تو بھی انہوں نے ان پر قتال مسلط کر دیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بلا شبہ اللہ ان کی مدد پر پوری طرح اس کے پیمانے ہیں، ضوابط ہے کہ اللہ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہیں جن کی نصرت کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے، جنہیں قتال کی اجازت دے رہے، یہ کون ہے؟ الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، نکال دیا گیا ان کے گھروں سے بغیر حق، بغیر کسی رائٹ کے، یعنی انہوں نے کیا جرم کیا تھا کہ ان کو باپ دادا سے جدی پشتی جو ان کے گھر تھے، مکانات تھے، وطن تھا، وہ ان سے چھین لیا گیا۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس کے ان کا جرم کیا تھا کہ وہ کہتے ربنا اللہ، کہ ہمارا رب تو صرف ایک اللہ ہے۔ یہاں پر یہ اہم بات آ رہی ہے رفتہ محترم کہ ان کا جرم اس کے سوا کیا تھا کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ۔ تو آج آپ اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ربنا اللہ کہتے رہے، کوئی آپ کو کافر، ہندو، انگریز آپ کو کوئی چیلنج سمجھے گا؟ یعنی آپ اپنی تسبیح کے دانوں پر ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ کہتے رہے۔ کون سا ظالم سے ظالم ہے جو آپ کو اپنے گھر کے اندر ربنا اللہ کہنے سے روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکے گا، ربنا اللہ کہتے رہے، ان کے یعنی نظام اعظم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ربنا اللہ کہنے میں کیا بغاوت تھی کہ ان کو گھر بار اہل و عیال ہر چیز قربان کر دینا پڑی؟ تو یہ ربنا اللہ کہنا کتنا بڑا انقلابی نعرہ تھا کہ کوئی برداشت ہی نہیں کرتا تھا کہ ربنا اللہ کہا جائے۔ اس کے کانسیکوینسز کیا تھے، اس پر رفتہ محترم کل گفتگو کریں گے۔ تو یہاں تک پہنچتے، کل آگے چلیں گے۔